بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جس کے لیے بس کیا اللہ نے صدرہ جس کا سینہ اس کا سینہ اسلام کے لیے فہو علی نور نور پر روشنی اپنے رب کی طرف سے وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ پر بربادی ہو لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ جن کے دل ان کے دلوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے من ذکر اللہ کے ذکر سے اولئک فی ضلال مبین یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن المثانی ایک کتاب جس کی متشابہ ہے مثانی جس کی بار بار پڑھے جانے والی اور ایک جیسی متشابہ یعنی کہ ایک جیسی ہی مشابہ رکھنے والی آیات ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں بدن کے بال یعنی کہ جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں من ہوا جلود الذین اور ان کے یعنی کہ ان کے بدن ان کے اور جلد کے بال کھڑے ہو جائے الذین جو وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ثم تلین جلودہم پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں وقلوبہم اور ان کا ذکر الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف ذالک ہدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہدی بہ من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جسے وہ چاہتا ہے فمن یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جسے گمراہ کر دے اللہ فما لہو پر نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی راستہ دکھانے والا. افمن یتقی وجہہ سوء العذاب پس کیا وہ جو بچائے گا یا بچاتا ہے وجہ اپنے چہرے کو سوء العذاب برے عذاب سے یوم القیامہ جو قیامت کے دن بچائے گا اپنے چہرے کو عذاب برے عذاب سے
وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقو چکھو ما کنتم تکسبون، اس کا عذاب جو تم کمایا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پھر آیا ان پر عذاب، من حیثو، ایسی جگہ سے، لا یش، جن کا انہیں کوئی، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پھر مزہ چکھایا انہیں اللہ نے، خزی خزی رسوائی کا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ، کاش کہ وہ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی جو بات اللہ تبارک اسلام سے کھولنے کا مطلب ہے کہ جو اسلام لے آیا، جس نے دین ایمان لے آیا اور اس پر پوری طرح مطمئن بھی ہو جائے، یعنی کہ اس کیفیت کا نام ہے جس سے انسان کے دل میں کسی بات کے متعلق کوئی خلجان، کوئی شک، کوئی شبہ نہ رہے۔ تو یہاں دین کے اسلام کو سینہ کھولنے کا مطلب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اسے حق قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور وہ آسانی سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہی حق ہے۔ جب اس کو حق مان لیتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں کوئی آئے تو اس کو ہر چیز کو وہ رد رد کر دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہی ایک چیز ہے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، پھر اس کو وہ قبول کرتا ہے اپنی خوشی سے اور رضا سے قبول کر لیتا، تو پھر اگر اس کی زندگی میں کوئی اس کے مقابلے میں اگر کوئی نقصان کی چیز میں آتا ہے اور اس کے کام کرنے سے اس کے برداشت کر لیتا ہے، یا بہت سے فائدے اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فائدے مجھے حاصل کرنے چاہیے، بلکہ دیکھتا ہے کہ میری قسم تو ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے لکھے ہی نہیں، پھر وہ اس کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے، ہر کام اسی کے مرضی کے مطابق کرتا ہے، جس کا سین اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے یاد سے سخت ہو گئے، قاسیۃ قلوبہم، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ان کے سخت ہو گئے، ان کے دل ایسے ہو گئے کہ جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، یعنی ان کے دل اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نہ نرم ہوتے ہیں، نہ آیات سے کوئی نصیحت پکڑتے ہیں، نہ اس کے ذکر سے کوئی اطمینان حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے رب سے روگردانی کر کے غیر کی طرف التفات کرتے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے شدید ہلاکت اور بہت بڑی، بہت برائی بتائی گئی ہے۔ یہاں دل سخت ہونے کا آپ کو دیکھیں تو شرح صدر کے مقابلے میں انسان کے دل کے پھر دو ہی کیفیتیں اس کے مقابلے دو ہی ہو سکتی ہیں، ایک تو ضیق صدر، یعنی سینہ تنگ ہو جانے والا، یعنی دل بھیچ جائے اس کیفیت میں جس میں کچھ نہ کچھ پھر بھی گنجائش اس بات کی رہ جاتی ہے کہ شاید حق آئے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا یا وہ قبول کر لے گا۔ دوسری ہوتی ہے جس دل کے بالکل پتھر ہو جائے، قساوت قلب، اس کی کیفیت ہوا کہ جس میں حق کے لیے سرایت کرنے کی، اس میں حق آنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک یہاں دوسری کیفیت متعلق فرماتا ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے پھر مکمل تباہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہو کہ اگر کسی کا دل تنگ ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی، کبھی نہ کبھی کوئی بات وہ سمجھنے کے تیار ہو، مگر جس کے دل سخت ہو گئے اس میں پھر کوئی چیز داخل ہوتی ہی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ ہی دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے اس میں کہ وہ اولئک فی ضلال، پھر وہ صحیح کھلی گمراہی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی اصل میں صریح گمراہی ہے۔ تو پھر یہ بھی ایک شخص سے بڑھ کر گمراہی کی اور کس کی ہوگی، جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑتا ہے، اسی کی طرف التفات میں ہر قسم کی، جہاں جانا چاہیے اس طرف جاتا نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں، ذکر کے بارے میں اس کے دل پتھر ہو گئے، تو اس کے لیے تو اللہ تبارک پھر آخر میں ہر حال میں تباہی ہی ہے، اس کے لیے ہی پھر دلالی میں پھر وہ یقیناً وہی ہے جو واضح گمراہی میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری احسن الحدیث، احسن حدیث سے مراد یہ کہ
بہترین کلام، اور یقینی بات ہے کہ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام میں بھی جو نازل کی گئی کتاب، بہترین کتاب قرآن کریم ہے۔ اور جب قرآن کریم بہترین کتاب ہے تو تب اس کے الفاظ بھی فصیح ترین اور واضح ترین، اور اس کے معنی بھی یقیناً ہے کہ بہت اونچے درجے کے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ اور معنی بہترین کلام ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک یہ بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس کی آیات ملتی جلتی، مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔ پوری کتاب اگر آپ اول سے لے کے آخر تک ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی نظام فکر بار بار عمل پیش کرتا ہے کہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون رکھا ہے کہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور جو ہدایت دی گئی ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ اس میں کوئی ہے نہیں کہ کوئی تضاد ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ دوسری یہ ہے کہ پھر وہ یہ ہے کہ بار بار دہرائے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں ہیں، جو قصر کے احکامات ہیں، وعید ہے، وعدے ہیں، اہل خیر کے اوصاف ہیں، یا اہل شر کے اعمال ہیں، ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے اسماء و صفات کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے کلام کا حسن و جلال ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اور آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ مختلف طریقوں سے یہ سمجھایا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کتنی آپ بار بار پڑھیں مگر ایسا نہیں کہ نہ ہی کوئی انسان اس سے اکتاتا ہو، اور نہ ہر بار آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہی ملے گی۔ ایسا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جب ایک دفعہ پڑھ لیا تو بعد کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کوئی بھی کتاب اگر دوسری بار پڑھیں گے یا تیسری بار پڑھیں گے تو طبیعت اکتا جاتی ہے، اس کو کبھی بھی انسان نہیں پڑھے گا۔ ایک کتاب کو دو بار، یا میں نے دو بار پڑھ لیا، تین بار پڑھ لیا، بار بار کیا پڑھنا؟ مگر اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو اس سے بالکل اس میں صاف بار بار نہ کوئی آپ کی طبیعت اکتاتی ہے، نہ ہی کوئی صورت یاد پڑھنے سے آپ کو دل سیر ہوتا ہے، دل یہی چاہتا ہے کہ بار بار پڑھیں۔ جیسے بہت سے لوگ سورہ یاسین روز ہی پڑھتے ہیں، تو اس کے کیا کبھی بھی کوئی نہیں اکتاتے نہیں، وہ دل سے پڑھتے ہیں، اور اب کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور بار بار ذکر سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقابل بھی ایک دوسرے کے جو چیزیں مقابل ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایمان کے مقابلے میں کفر بھی ہے، کوئی جنت اور جہنم کا ذکر، جنت کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں جہنم ہے، یا نیک کے مقابلے میں بد ہے، ترغیب اور ترہیب بھی ہے، رحمت اور عذاب وغیرہ میں سب چیزیں بتائی گئی۔ تو ان کا پھر یہ ہے کہ یہ جب انسان پڑھتا ہے تو پھر ان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ جو لوگ وہ لوگ ہیں جو اس بارے میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و قہر یا اس کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو خوف کی وجہ سے اپنے رب کے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی اللہ اس کی رحمت و مغفرت ذکر آتا ہے تو ان کے چمڑے اور دل امید کی بدولت نرم ہو کر اللہ کی یاد کر جھک جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایسی تاثیر اس میں ان کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ان کے نرم ہو کر اللہ کی طرف اللہ کی یاد کو متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی تو اس کا اندازہ ہے کہ ذکر کبھی تو ان کو بھلائی کے عمل کی ترغیب دیتا ہے، کبھی برائی کے عمل سے ڈراتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر قرآن کی تاثیر کا اللہ تبارک نے ذکر کیا ہے، تو یہ اللہ کے اصل میں یہی اللہ کی ہدایت ہے، یا اللہ قلوب لا ذکر اللہ کا حد اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے، تو یہ ہدایت ان کے بندوں کے لیے اس کے ہدایت ہے۔ اور ان کے یہ جملہ کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اسی تاثیر قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی اللہ تبارک کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے۔ یا اس کو یہاں اگر بھی سے مراد اگر آپ قرآن کو لیں تو یہ ہے قرآن، یعنی قرآن جس کا وصف ہم نے اللہ تبارک ہمارے سامنے بیان کیا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو اچھا مقصد رکھتے ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے تو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی توفیق کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں جو اللہ تک پہنچاتا ہو۔ کتاب اللہ پر تو ہمارا توفیق اللہ تبارک جس کو ملتی ہے اللہ تبارک اسی کو توفیق دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو راہ راست پر چلنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، پھر تو واضح گمراہی ہے اور پھر بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی ہے کہ ہم بھی
اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کے کلام کو پڑھا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اللہ تم سے امید ہے کہ ان لوگوں میں شمار کر دے جن اللہ تعالیٰ نے کوئی کم سے کم اتنی یہ تو ہمیں یہ وصف تو ابھی تک نہیں آیا کہ ہمارا یہ حالت ہو جائے جو اس میں بیان کی گئی ہے، کہ کوئی اللہ کے ڈر سے کوئی رونگٹے کھڑے ہوں، یا اللہ کے دل سے نرم دل ہمارے ہو جائیں اللہ کے ذکر سے، مگر کم سے کم یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور کوشش کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اب اس کے فضل سے کہ ہمیں وہ ہماری اس صحیح کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر جو یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اسے بڑا گمراہ کون جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جی گمراہ کرتے اس کو کوئی پھر دکھانے والا کوئی ہے نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ قرآن ایک واحد راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے کی ایک راستہ ہے، مگر جو اس طرف بھی نہیں آتا جس کے دل اتنے سخت ہو جائیں تو پھر وہ خود ہی اپنے دل کی سختی کی وجہ سے گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خود سے گمراہ نہیں کرتے، مگر جو شخص اتنے نافرمانیاں کر کے یا گناہ کر کر کے خود ہی اس کے دل ہی سخت ہو جائے تو پھر خود ہی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس حال کے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کو دل چاہتا ہے پھر وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہے نہیں، جیسے ہم کل پڑھائیں گے آپ سے کہا گیا کہ کیا جو آگ میں جانے والا ہے، کیا ہم آپ اس کو بچا لیں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو گمراہی میں خود ہی چلے گئے تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بچائے گا اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن، یا یعنی اب آپ اس کو شخص کا اندازہ لگائیں جو اپنے چہرے کو اس دن بچانے کی چہرے سے اب عذاب کو بچانے کی کوشش کرے، یعنی کہ چہرہ تو بس انسان کا دیکھا جائے تو سب سے افضل اشرف اس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ چہرہ ہی ہے جو انسان کے کو دنیا میں اگر کوئی آئے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی چیز آئے گی تو اس کا سامنا ہوگا تو وہ اپنے چہرے کو ضرور بچائے گا، اس کو چاہے ہاتھ سے ڈال بچائے یا اس کو پیچھے کچھ بھی کرے، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ جہنم کے ہاتھ بھی بندے ہوں گے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ بدترین تھپیڑے اس پہ منہ پہ آ کے لگیں گے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنا وہ اس وقت مجبور ہوگا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سوائے اپنے چہرے، تو کوشش کرے گا اپنے چہرے سے عذاب کو بچا لے، تو آپ اندازہ ہی لگائے پھر اس سے کہا جائے گا اس کی یہ حالت ہوگی، اور پھر کہا یہ جائے گا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، کہ کہا ظالموں کو یہ نہیں کہتے کہ ان سے کہا جائے ہمیں ظالم یعنی کہ ظلم کی وجہ سے، یعنی یہ ظالم ہے تو ہمارے ظلم کی وجہ سے وجہ اس عذاب کی یہ ہے کہ تمہارا ظلم اس عذاب کا باعث ہے، تو یہاں یہ کہا جائے گا تو ظلم کی وجہ سے تم کمایا کرتے تھے، کسب کرتے ہیں انسان کا اصل میں کمائی ہے، وہ کمائی انسان کے قرآن کے اصطلاح میں دیکھا تو جزا و سزا کا وہ استحقاق ہے جو آدمی اپنے عمل کے نتیجے میں کماتا ہے، اگر نیک عمل کرنے والے کو اس کی اصل کمائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اجر کا مستحق ہوگا، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ پھر سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہ کسب وہی ہے جو ہم دنیا میں جو کماتے ہیں، جو اعمال ہم کما رہے ہیں، جو نیکیاں کما رہے ہیں یا برائیاں کما رہے ہیں، اس کا بدلہ پھر وہاں دیا جائے گا۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے حرکتیں کرتے رہے ہو، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہاں ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کو یہ بھی کہا کذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا تم سے پہلے بھی، یعنی تم ان لوگوں سے پہلے بھی، مشرکین سے کہا جا رہا ہے ان سے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا ہے، یعنی تو ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوا، انہوں نے بھی پیغمبروں کو چلایا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں وہ سوچتے بھی نہ تھے، جہاں ان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا تو وہ وہاں سے عذاب آ گیا۔ ہم پڑھا ہے کہ کہیں زلزلہ آ گیا جس سے مکانوں کی چھتیں ان پر گر پڑی، کہیں ان پر پتھراؤ والی بھی ہوا بھیجی گئی، بعض کو چیخ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا گیا، تو یہ ایسے عذاب آئے ہیں جو ان پر جو رسولوں کو جھٹلاتے رہے تو ان پر بھی یہ اصل میں ان کو یہ تنبیہ ہے کہ اگر تم بھی ایسی حرکتیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ الْحَيَاةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا عذاب دیا چکھو مزہ اس کا جو اللہ نے رسوائی کا عذاب دیا، یعنی اللہ کے سامنے لوگوں کے سامنے رسوا ہو گئے، رسوائی چکھا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر آخرت کا عذاب وہ تو اس بہت زیادہ بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے کہ اگر ان کے سمجھ میں آئے تو آخرت کا عذاب وہ تو، کیونکہ آخرت کی آگ تو دنیا کی آگ سے بھی کوئی 70 گنا زیادہ گرم ہونے والی ہے، اور دنیا کا عذاب تو ختم ہونے والا ہے مگر آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے آخرت کا عذاب رسوائی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں تو رسوائی ہے، یعنی یہاں تو بتا دے گیا مر بھی گئے تو اس سے مرنے کے بعد
وہ آخرت کا عذاب شروع ہو جائے گا تو وہ زیادہ رسکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب بھی ہے، اور وہ اس سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ بتایا جائے گا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سمجھ رہتے کہ رسولوں کو چھٹلانا یا ان کی بات پہ عمل نہ کرنا، یعنی یہ کہ وہ یا یہ بات ہی جان لیتے کہ آخری آخرت میں عذاب ملنے والا ہے، مگر ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ تو قیامت پہ جو یقین نہیں رکھتے، تو انہوں نے کیا سمجھا؟ جو انسان قیامت پہ یقین نہ رکھے کہ میں نے مر کے اٹھنا بھی ہے، تو اس نے تو سمجھنا نہیں ہے، مگر ہر حال میں قیامت بھی ہونی ہے، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کمائی کا حساب دینا بھی ہے۔ جو کسب اس دنیا میں کرے گا، اچھا یا برا، جو اس نے کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے اس دن پالے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جس دن ہمارا نام آیا مال ہمارے سامنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں، تو اس میں ہماری اچھائیاں برائیوں سے زیادہ ہوں، اور برائیوں کے لیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفر ہم سیئات، کفر کا اس کو اللہ تبارک کا چھپا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں اس کو، ہمارے نامہ برائیوں والا صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمارا صاف کر دے، تو ہمیں ہماری نیکیاں ہی نظر آئیں، برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمیں وہاں رسوا کرے، نہ ہی ہماری برائیاں دکھائیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن جو ہم سے چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا کو دکھاوے کے لیے دنیا کتنے دن کی ہے کوئی پتہ نہیں، اور دنیا نے کسی کے ساتھ نہیں جانا، ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اس دن ہر کوئی دور کھڑا ہو جائے گا، شیطان بھی اس دن کھڑا ہوگا دور کہ میں تو اس شیطان کا قرآن میں پڑھا ہے کہ شیطان کے انسان کا کفر کر، اور اس دن جو کھڑا ہو جائے گا کہ میرا کوئی زور تو نہیں تھا تیرے پہ۔ تو یہاں جو ہمیں شیطان بھی سکھا رہا تو وہ اس کا کوئی زور نہیں ہے، وہ تو ہمیں صرف مزین کر کے ہمارے کچھ چیزیں دکھاتا ہے کہ بڑی اچھی لگتی ہیں، کہ یہ چیز کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، تم کتنے بیکورڈ ہو، کتنے یہ ہو، وہ دکھا دیتا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کامیابی وہی ہے، اس دن کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کامیاب کرے، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔